اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن۔ آج اس یوم عید یعنی عید الاضحیٰ پر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً وقت کے امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں۔ معزز ناظرین، یقیناً جب عید کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تمام تر وہ چیزیں منائی جاتی ہیں جس کو عید کی خوشیاں بھی کہا جاتا ہے، لیکن خصوصاً ہم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ضرور مد نظر رکھتے ہوئے عید کے اصلی مفاہیم تک ضرور پہنچنا چاہیں گے۔ عید اصل میں ہے کیا؟ صرف خوشی منا لینا یا تمام احکام شرعیہ کو پابندی کے ساتھ مناتے ہوئے عید کو منانا؟ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید رضا کاظم تقوی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام، بہت بہت مبارکباد، اور آج اس خاص مسرت کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خصوصاً اپنی ٹیم کی جانب سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم تذکرہ عید کرتے ہیں، عید کی مفاہیم جو ہے، عید کے معنی اور اس کے معارف اور اس کو سمجھنا، اور خاص طور سے جیسا لفظ ہے کہ معرفت کے ساتھ سمجھنا، کتنا وہ یقینی بنتا ہے اور کتنا ضروری ہے، جو ہم تمام لوگوں کے لیے خاص طور سے ضرورت مند بن جاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے سلسلے سے جیسا کہ میں نے شاید کبھی عرض بھی کیا ہے کہ ہمارے لیے جو تہوار ہیں وہ جسے ہم ایونٹس کہتے ہیں خاص طور سے، تو عید کیونکہ لفظ عود سے پلٹنے کے معنی میں ہے۔ اب یہ کیونکہ ہر سال یہ دن پلٹ کر آتا ہے، اور اگر ہم اسے عمومی انداز سے دیکھیں تو عید یعنی وہ تہوار کہ جس میں بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں، اور پھر کوئی اگر پوچھتا بھی ہے باہر سے کہ مثلا یہاں کیا ہو رہا ہے، ان کا جیسے گویا ان کے یہاں عید ہو گئی ہے، یعنی خوشی کو اس طرح سے جمع ہو کر منانا ایک ساتھ کہ وہ ایک محسوس ایسا تہوار کہ اجتماعی تہوار ہے۔ اور اگر ہم اس کو اکیلے میں منائیں، بالکل الگ تھلگ منائیں، تو لگے کہ عید نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی غمی کا تہوار ہے، جو غمی بھی لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ تو عید کا مطلب ایک ساتھ جمع ہو کر اکٹھا، یعنی جب عام لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر مناتے ہیں، اور وہ دن جو پلٹ کر آتا ہے۔ تو اب کیونکہ ہر سال یہ دن پلٹ کر آتا ہے، تو اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے خاص طور سے اسلام میں، دیکھیے 4 عیدیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس میں سے 2 میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے کہ 2 عیدیں تو سارا عالم اسلام مناتا ہے، اور 2 جو ہیں وہ ایک فرقے سے مخصوص ہو گئیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 4 عیدیں عالم اسلام کے لیے ہیں۔ عید غدیر سب سے بڑی اور سب سے پہلی عید ہے ہمارے لیے۔ اگر عید غدیر نہ ہوتی تو نہ عید مباہلہ کا مسئلہ آتا، نہ یہ جو 2 عیدیں ہیں، عید قرباں اور عید الفطر، یہ بھی نظر نہ آتی، اور اگر عید الفطر اور عید قرباں ہوتی تو اس انداز سے نہ ہوتی جیسا کہ اسلام چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلی عید تو ہمارے لیے عید غدیر ہے، جو سب سے بڑی عید ہے اور عالم اسلام کی سب سے معتبر ترین عید ہے، عید اکبر ہے۔ اس عید کو افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض فرقہ پرست لوگوں نے تھوڑا سا بیچ میں ایسی باتیں کر کے کہ کچھ فرقوں نے اس کو اپنا نہیں مانا، مثلا اپنایا نہیں۔ ایک فرقے نے کہا کہ ہم اسے منائیں گے، دل و جان سے منائیں گے۔ اب جو بھی ان کے ساتھ شریک ہوا کہا کہ بھائی صاحب یہ شیعہ ہے، یعنی کوئی بھی اگر عید غدیر منا رہا ہے اہل سنت میں سے یا کسی فرقے سے، تو کہیں گے صاحب یہ شیعہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، عید غدیر منانے والا بھی مسلمان ہے، عید اضحیٰ منانے والا بھی مسلمان ہے، جتنے بھی ہیں۔ عید الاضحیٰ کیونکہ خاص عید ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، وہ عید کہ جس میں ہم اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، اور وہ قربانی جو جناب ابراہیم نے پیش کی تھی اس کی یاد قائم کی گئی ہے۔ تو اب جب ہر سال یہ دن پلٹ کر آئے گا تو اسے عید کہا گیا، اور کیونکہ اس میں قربانی پیش کی گئی تو عید قرباں ہو گئی۔ اب یہ قربانی جو ہے، اس میں معرفت، جو آپ نے ابھی لفظ کہا کہ معرفت کا ہونا ضروری ہے، ہر چیز میں معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں یہ معرفت نہیں کہ ہم یہ قربانی کس کی راہ میں دے رہے ہیں، جب ہم ایک چھوٹا سا تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں کسی کے پاس، منسٹر کے پاس جا رہے ہیں، کسی آدمی کے پاس جا رہے ہیں، تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ تحفہ جو ہے وہ قیمتی ہونا چاہیے، اور تحفہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے، بے عیب۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان پھر عیب دار تحفے کو کیوں لگے رہتے ہیں دینے کے لیے۔ اب ایک فرقے نے اس پر غور کیا، تو صاحب اس نے جب غور کیا تو اس نے کہا کہ عالم اسلام اس چیز کو مان لے، نہ مانے آپ کی مرضی، لیکن ائمہ نے بتایا ہمیں کہ جب ہم انسان کے سامنے تحفہ دیتے ہیں تو وہ عیب نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ کے سامنے جو جانور ہم پیش کر رہے ہیں قربانی کے لیے، اس کے لیے شریعت میں لکھا ہے کہ بے عیب ہو،
یعنی اس کا کان کٹا نہ ہو، اس کی آنکھ پھوٹی نہ ہو، اس کی فلاں چیز، کوئی چیز کم نہ ہو اس میں. اور اگر ہم نے کمی والی چیز دے دی تو پھر ہم ذمہ دار ہیں، اس کے اوپر کوئی بلیم نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر کیونکہ ہم قربانی سیکریفائز کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ عید الاضحیٰ کا مقصد ہی یہ ہے کہ قربانی، جب ہم عید قربان کی بات کرتے ہیں تو قربانی کا سلسلہ جو ہے، قربانی کی اہمیت اور پوری عالم اسلام میں اس قربانی کی اہمیت کو کس فضیلت کے ساتھ اور کیسے لوگوں تک پہنچائے کہ تاکہ غیر بھی سمجھیں کہ اسلام جو ہے اس کا بنیاد منحصر ہے قربانی کے اوپر. بالکل صحیح بات ہے یہ کہ ہم جذبہ قربانی اپنے اندر پیدا کریں، نہ کہ صرف قربانی کرنے کا. قربانی کرنا تو قصائی بھی کرتا ہے، لیکن جذبہ قربانی جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے. تو ہمارے اندر اگر جذبہ قربانی ہے، ایثار، ابھی آپ نے کچھ دن پہلے کے جو پروگرامز میں نے خود بھی اس میں بیان کیا اور بھی آپ نے دیکھے ہوں گے اس میں، کہ جناب ابو طالب کی شخصیت سے متعلق بات ہوئی. تو جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں اور احساس کی، جذبات کو قربان کرنے کی بات کرتے ہیں، تو جناب ابو طالب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کوئی شخصیت نہیں ملے گی عالم اسلام میں، بے شک، کہ جس نے اس جذبے کو اس منزل پر لا کر رکھا کہ اپنی اولاد کو اس بستر پر لٹایا کہ جہاں یہ معلوم تھا کہ دشمن آئیں گے اور رسول کو قتل کر دیں گے مثلا، وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور رسول کو ہٹا لیا وہاں سے. یہ قربانی کا سب سے بڑا جذبہ ہے جو جناب ابو طالب نے سارے اسلام کو، سارے عالم اسلام جتنے بھی ماننے والے ہیں مسلمان، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اگر دیکھیں تو وہ یہ جذبہ محسوس کریں کہ ایک چچا اپنے بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر رہا ہے. اور یہی جذبہ ہے جو مولا کائنات میں نظر آ رہا ہے کہ شب ہجرت رسول گئے اور علی بستر رسول پر سو گئے. کیا کہیں. اب آپ اس قربانی کے جذبے کو دیکھیں. آج اگر کسی مسلمان سے کہا جائے کہ تم اپنا مال دے دو تو لوگ مال نہیں دیتے، جان تو بہت بڑی بات ہے. تو جناب ابو طالب کا جو گھرانہ ہے، یہ چیز ہمیں آگے تک کربلا میں مل جائے گی. اور اگر ہم اس قربانی کی منازل کو سمجھنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ رسول اسلام نے کس طریقے سے اپنی زندگی میں قربانیاں دیں. وطن کو چھوڑا، ایک بہت بڑی قربانی. ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر اگر ہجرت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. روایات میں ہے کہ اگر آپ دین کو نشر کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ وطن کو چھوڑیے، ترک وطن کیجیے. یہ بھی ایک قربانی ہے. وطن عزیز مدینہ چھوڑا مثلا امام حسین علیہ السلام نے، خود رسول نے مکہ چھوڑا، پہلی ہجرت کی دین کو بچانے کے لیے. تو جب کوئی مقصد بڑا ہوتا ہے تو ہم اس چیز کو قربان کر دیتے ہیں جو ہماری عزیز ترین چیز ہوتی ہے. یقیناً. لیکن اب جب قربانی کا سلسلہ چلتا ہے تو ہم صرف آج کے دن، کیونکہ آج عید قربان ہے اور اس موقع پر ہم قربانی پیش کرتے ہیں، تو یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی علت تو یقیناً خدا جانتا ہے، لیکن ایک وجہ بھی بتائی ہوگی علماء نے اور معصومین نے کہ ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی اس کیفیت کو اپنے تئیں ایک سمبولک طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ تھی کہ اسلام مسلمانوں سے مانا گیا کہ قربانی تم دو؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ایثار، جذبہ اور قربانی کا ہر ایک مسلمان کے اندر کیا پیدا کرنا تھا کہ اس کو محبت کے ساتھ، یا اس کو صرف سمبولک یا ایک نظریاتی طور پر پیش کرنا تھا؟ نہیں، نظریاتی طور پہ نہیں، بلکہ اسلام نے جو جب اس چیز کو مانگا جسے کہا جائے تو یہ سلسلہ جناب ابراہیم سے نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا اوپر جائیں ہم تاریخ میں اور جا کر دیکھیں تو پہلی جو قربانی مانگی گئی ہے اور نذر جسے ہم کہتے ہیں، اسے دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو یہ جو بقرعید ہم مناتے ہیں یہ اصل میں نذر بھی ہے ایک طرح سے. تو جناب آدم علیہ السلام سے پہلی نذر جو آپ کے بیٹوں نے دی ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہاں پر ان کا ایثار، ان کی قربانی، ان کا جذبہ کیا ہے. دو بیٹوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے. ایک بیٹے سے کہا گیا کہ تم راہ خدا میں کیا دو گے، دوسرے سے ہی پوچھا گیا. جب بڑے بیٹے نے جو اپنی سب سے قیمتی چیزیں تھیں، جو ان کی سب سے عمدہ بھیڑیں تھیں جسے کہا جائے، بہت ہی زیادہ محبوب ترین اور بہت ہی تازہ ترین اچھی، اس میں سے ایک بھیڑ انہوں نے لے جا کر پہاڑ پر رکھ دی، بلندی پر. اور وہ بیٹا جو اللہ کا نافرمان بھی تھا اور قاتل بھی ہو گیا بعد میں، اس نے وہ سوکھی ہوئی معمولی گیہوں کی بالیاں لے جا کر رکھ دی بلندی پر. اب میں نے جیسا کہ ابھی کہا کہ تحفہ آپ دے رہے ہیں تو کس کو دے رہے ہیں؟ شخصیت دیکھیں ہم کس کو تحفہ دے رہے ہیں. تحفہ جس بڑی سے بڑی شخصیت کو آپ دے رہے ہیں ویسے ہی قیمتی تحفہ ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں تو آج بھی یہ قربانیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. بے شک کہ ہم خدا کی راہ میں جب کچھ دیں تو یہ نہ دیکھیں کہ ہم دے کیا رہے ہیں، چھوٹی سی چیز دے رہے ہیں یا بڑی سی، یہ دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور جس کو دے رہے ہیں وہ کتنا ویلیبل ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی اللہ کے سامنے ہم معمولی سی چیز رکھ دیں یہ تو قبول کر ہی لے گا، ہم کیا ہے ناچیز ہیں، کہ نہیں، اللہ کے سامنے آپ کی نیت پاک ہو پہلی تو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی چیز جو ہے وہ حلال ہو. واہ.
اگر آپ نے 1 لاکھ کا بکرا لا کے رکھا، اب دیکھیے اس وقت یہ ایک بات آگے میں عرض کر دوں، شاید ناظرین تک پہنچ جائے. نہیں، یہ ضروری ہے ہمارا، کیونکہ مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سوشل کاز کو بھی مد نظر رکھتے ہیں تاکہ معاشرہ بھی ایک خوبصورت معاشرے میں تبدیل ہو جائے. ہم قربانی کی تو بات کرتے ہیں، اور قربان وہی 1 لاکھ کا بکرا کیا اور سارا کا سارا گوشت ریفریجریٹر میں رکھ دیا. تو اب وہی اگلا سوال ہے کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ کس لیے ہے، تاکہ ہم دوسرے تک اس چیز کو بانٹیں یا اپنے گھر میں رکھ لیں. ہوتا یہی کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشرے میں نے تو اپنے بچپن سے بھی دیکھا کہ ایک ریس ہوتی ہے، ہمارا بکرا کتنا اونچا ہے، ہمارا بکرا کتنا اچھا ہے. اور بچے بچپن میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین ان کو نہیں روکتے اس چیز کے لیے کہ نہیں ہمیں ایک دوسرے تقابل نہیں کرنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ بچوں کو شوق ہوا، انہوں نے اس کے سر پہ پھول لگا دیے اور سجا دیا، اس کو گلے میں رسی لے کے ٹہل رہے ہیں، صبح سے 5 بجے اٹھ گئے اور نماز کے ٹائم سے اس کو ٹہلاتے رہے، یہ سب کرتے ہیں بچے. لیکن جب اس میں تقابل ہوتا ہے، اور اس تقابل میں نے اب یہ چیز دیکھی خاص طور سے کہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. یا آپ کس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ پوچھا گیا بکرا کتنے کا لائیں، اب وہ 5,000 کا لائیں تو 5 کا نہیں کہیں گے، کتنے کہیں گے؟ 25,000 کا بکرا ہے. اب سامنے والا کیا سمجھتا نہیں کہ 25,000 کا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا یار ہے تو 10,000 کا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب یہ جھوٹ کس کے لیے؟ یہ خدا کے لیے یا اپنی عزت بڑھانے کے لیے؟ کیا کہنے. آپ اگر قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کے پاس 25,000 ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں 5,000 کے بکرے مل جائیں گے، تو آپ 5 بکرے لے آئیے. 1 بکرا آپ اپنے خاندان اور سب میں بانٹیے اور 4 بکروں کو آپ غربا میں تقسیم کر دیے. جو کہا گیا ہے کہ قربانی کے حصے لگتے ہیں 3 حصے. جی وہی میرا سوال ہے کہ اس قربانی کے گوشت پر یا یہ قربانی پہ کس کس کا حق ہے؟ 3 اس کو شرعی شرعی اس میں یہ سماجک وہ بھی بتا دیجئے. 3 حصے لگیں گے اس میں. پہلا حصہ تو جو افراد خانوادہ ہیں، گھر کے لوگ ہیں، وہ کھائیں گے. پھر پڑوس کے لوگ ہیں، ان کے لیے پڑوسیوں کا حق ہے. پھر وہ غریب غربا مساکین ہیں کہ جن کو آپ تقسیم کرتے ہیں. اب گوشت تقسیم ہونے کا ایک جو ریزن ہے، علت، جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس بہانے سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے یہاں چلے جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، ورنہ آتے جاتے بھی نہیں ہیں. کبھی گوشت لے کر آئیں، کم سے کم ملاقات ہو گئی. غریب غربا کو دینا سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ان کے یہاں مثلاً گوشت نہیں بنا اور آپ کے یہاں گوشت بن رہا ہے 4 دن. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ لوگ فریج میں رکھ دیتے ہیں، مثلاً یہ بات حقیقت ہے کہ ران رکھی ہے 10 دن ہو گئے اور 1 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد نکالی اور اس کو کھایا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے. قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو پہلے کچلیں اور راہ خدا میں آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ اس کی قیمت کیا ہے اور وہ حلال ہو. رزق حلال سے دیں اور اس میں تقابل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا بکرا اتنا اونچا ہے یا اتنا نیچا ہے. یہ دیکھیں کہ قربانی میں ہمارا جو جانور ہے وہ بے عیب ہو، عیبدار نہ ہو. اسی لیے کہا گیا کہ کان کٹانا ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ، ساری علتیں بیان کی گئیں. اور اس کے بعد جب اس جانور کو آپ لائیں تو اسے 1 دن 2 دن کھلائیں پلائیں، اس کا اہتمام کریں، اسے رکھیں. پھر اس کا خون، اس کی کھال، اس کا گوشت سب پاک ہے، کیونکہ اس پہ دعا پڑی گئی، نذر ہے وہ. تو آپ اس کو گلیوں میں خون کو ایسے نہ بہائیں کہ بے حرمتی ہو، پیروں میں آئے. اور جو معاشرہ ہے اس کا بھی خیال کریں. یہاں پر غیر مسلم بھی ہیں، مثلاً وہ لوگ بھی ہیں جو قربانی کو نہیں جانتے، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے ایسا کام کیا جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے گا. تو آپ اس کو جیسے بتایا گیا، حکومت جیسے کہہ رہی ویسے آپ عمل کریں. وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر آپ قربانی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ کی قربانی قبول ہے. ورنہ آپ کتنا ہی قیمتی بکرا لے آئیں، 1 لاکھ کا لے آئیں اور 1 لاکھ کے بکرے کو آپ قربان کر دیں، 4 دن بعد وہ بکرا ختم ہو جائے، کھا لیا جائے گا. لیکن آپ کی وہ نیت جو ہے وہ اللہ کے یہاں رہے گی. اب وہ کب تک رہے گی اللہ بہتر جانتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم قربانی جب کریں تو یہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا ہے. مثلاً حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب ام سلمہ آئیں اور کہا کہ رسول اللہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے اس ٹائم پہ اتنا کہ میں قربانی کا جانور خریدوں. تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ آپ قرض لیجئے اور قرض لے کر جانور خریدیں اور اس کے بعد قربانی کریں، اللہ آپ کے قرض کو غیب سے ادا کرے. کیا کہنا. مطلب قربانی کی جو آج کی قربانی ہے، یعنی عید الاضحیٰ پہ جو قربانی ہے، اس کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ یہ سنت مؤکدہ ہے، شرعی سے تاکید ہے. اور اس میں کیونکہ یہ ایسی سنت ہے کہ جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، شرعی سے اس کی تاکید ہے، شرع سے، تو اس پر عمل کرنے سے بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. مثلاً ہمیں وہ قربانی یاد آتی ہے جو کربلا میں ہوئی. سنت ابراہیمی کو جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں، کیونکہ منیٰ میں تو 3 اور 4 دن کا رہتا ہے، یہاں تو ہم 10 اور 11 میں کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ 12 میں بھی کرتے ہیں، وہاں 13 میں بھی ہوتی ہے. وہ تمام ارکان، وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے ہم کو قربانی کا حکم دیا،
وہ جانور جب آیا جناب اسماعیل کی جگہ پر تو ہمیں وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے گیا اور چھری کے نیچے رکھا. صرف جناب حاجرہ نے گلے پر نشان دیکھا تھا تو بے ہوش ہو گئی تھی. اگر ہم اس پس منظر میں جا کر آگے دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کربلا کی یاد دلاتی ہیں. جی تو قربانی جب ہم کرنے چلتے ہیں اور قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم راہ خدا میں پیش کر رہے ہیں یہ حلال جانور ہو، یہ جیسے شریعت نے کہا ہے ویسے ہو، اور جیسے تقسیم شریعت نے بتائی ہے ویسے تقسیم کا. جزاک اللہ. اب کیونکہ ہم اس تمام پروگرام کے ذریعے اپنے سماج کو بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی پیغام ہوتا ہے کہ پیغام حق اور انسان تک پہنچ جائے اور وہ اس پر عمل بھی کر لے. تو اب کیونکہ ہم بات کرتے ہیں جب اپنے معاشرے کی، تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے دینی بھائی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن انسانی بھائی ہوتے ہیں. تو کتنا خیال رکھنا چاہیے اس قربانی دینے سے پہلے تاکہ ایک معاشرے میں سماج میں ایک اچھا پیغام بھی جائے؟ جی یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے آس پڑوس کے لوگ ہیں ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے. جی. اور ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جو قربانی کا اصل مقصد ہے شرعی وہ بھی ضائع نہ ہو، اور ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی اچھے سے ہو جائے. اب مثلا حکومت نے اگر پابندی لگائی اس بات پر کہ آپ کھلے عام گوشت نہ کاٹیے، آپ جانور کو راہ پر ایسے ذبح نہ کیجیے، بعض بچے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ نقل کرنے لگیں اس کی اور وہ اپنا ہاتھ کاٹ لیں یا کچھ کر دیں. تو بہتر یہ کہ آپ وہ جگہ رکھیں، اور احترام بھی ہے کہ آپ جب اس کا خون ہے تو اس گڑھے میں کر دیں کسی جہاں پیر نہ پڑیں مثلا، کیونکہ اس پہ نظر دی جاتی ہے، دعا پڑھی جاتی ہے. تو راہ خدا میں جب ہم دے رہے ہیں کوئی چیز تو اس کا احترام کریں. دوسرے یہ کہ کیونکہ ہم اس معاشرے میں تو لہٰذا اس کا بھی احترام کرنا چاہیے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی بد امنی پھیل جائے، کیونکہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو. اب ہمارے ایک چھوٹے سے عمل سے اگر فساد ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کوئی بات اختلاف ہو گئی محلے میں ہو گئی مثلا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہیں. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جو اس کے لیے پہلے سے کوئی جگہیں ایسی بنا رکھیں کہ جہاں سلاٹر ہاؤس کہلاتے ہیں، جیسے یہ ہمارے گھروں میں کچھ مقام ایسے ہوں، وہاں لے جا کر ہم نے قربانی کی. اور نیت ہماری خالص ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی قربانی کر رہے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں مثلا توفیق دی کہ ہم 10,000 کی جگہ 1,00,000 کا بکرا لے سکتے ہیں، تو ہم ایک بکرا 1,00,000 کا نہ لیں، ہم 1,00,000 کے 10 بکرے لے لیں کم سے کم، اور انہیں 9 بکرے غریبوں میں تقسیم کر دیں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیں، اور ایک بکرے میں اپنے اہل خانوادہ افراد جو بھی ہیں ضرورت مند ان کو دے دیں. جزاک اللہ. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا بکرا کتنا اونچا ہے اور کیسا ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کے بعض افراد، بعض احادیث میں آیا ہے کہ ہم جب کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر ہماری واجب جو مقدار ہے اس سے اضافی ہمارا کرنے کا ارادہ ہے تو اس کو ہم کار خیر میں کر دیں. بے شک. وہی ہم نے 10,000 کا بکرا لیا، 90,000 روپے کسی یتیم خانے میں دے دیا، کسی اسکول مدرسہ کسی کالج کسی اچھے کام میں لگا دیا. اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اسے یتیموں کی پرورش کر دیں. کوئی بھی مطلب ایسا کام کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کو خوش کرنا، اس کو راضی رکھنا. یہ جو قربانی جناب اسماعیل کی یاد دلا رہی جناب ابراہیم کی، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں صاف آپ پڑھتے بھی ہیں جب وہ خطبہ دیا جاتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ باپ نے اگر بتایا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، سچا خواب. تو بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ آپ بے شک عمل کیجئے بابا. اور باپ اور بیٹے چلے راہ پر، تو دونوں سیدھی راہ پر چلے صراط مستقیم. تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ باپ اور بیٹا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سچ بولنے کے لیے، راہ حق پر جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ 10,000 کا بکرا لا کے 20,000 کا بتا رہے ہیں، تو یہ تو قربانی قبول نہیں ہوگی. یعنی وہ سچ کا پیغام دے رہے ہیں، ہم جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں. کیا کہنا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور ہم سے محو گفتگو ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم تقوی صاحب قبلہ. کیونکہ ہمارا اس پروگرام کا ہدف یہ ہے کہ ہم عام معصومین کی تعلیمات کی ترویج کریں اور آپ تک اس طرح کے تمام پروگرام پہنچائیں جس سے کہیں نہ کہیں معرفت میں اضافہ ہو. کیونکہ ہم آج عید قرباں پر اس ڈیبیٹ اور اس ڈسکشن کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کچھ بہت اہم سوالات ہیں، کیونکہ جب ہم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی بات کرتے ہیں تو عید قرباں ہمارے ذہن پہ ہوتی ہے. لیکن جب ہم سنت نبوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی اور سیکریفائس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن پر کربلا ایک نقوش چھوڑتے ہوئے نظر آتی ہے. کیونکہ ربط اسی سے ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا ہے. تو اگلا سوال کیا ہوتا ہے؟
آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آغا، جب یہ تذکرہ ذہن نشیں ہوتا ہے اور انسان کے ذہن پر جب قربانی کا ایک سایہ ہوتا ہے تو ضرور اس کا ذہن کربلا کی طرف جاتا ہے۔ کیا ربط ہے اس قربانی سے اور کربلا کی قربانی؟ جی بالکل صحیح بات ہے یہ کہ جب لفظ قربانی آتا ہے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم جب خالص نیت سے اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور وہ واقعہ جو جناب اسماعیل اور جناب ابراہیم کے درمیان گزرا کہ اللہ نے خواب دکھایا، اور خواب کے ذریعے سے، کیونکہ نبی کا خواب بھی الہام ہوتا ہے اور حقیقتیں ہوتی ہیں اس پر عمل کیا آپ نے، تو جب عمل کیا تو وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ جناب ہاجرہ نے دیکھا کہ گلے پر چھری کا نشان ہے، بے ہوش ہو گئیں، اور اس کے بعد جناب ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ یہاں باپ آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری بیٹے کے گلے پر چلا رہا ہے، اور اللہ نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ وہاں کربلا کے میدان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت عظیم منزل ہے، اسی لیے ذبح عظیم کہا گیا کہ وہاں باپ کے ہاتھوں پر بیٹا ہے، اور 3 بھال کا تیر مثلاً گلے پر آ کر لگ رہا ہے، اور اس تیر کو خالی لگ جانا مسئلہ نہیں تھا، تیر کو نکالنا، اس شدت کو ہم اور آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ جہاں پر 6 مہینے کا بچہ اور اس کے تیر کو کھینچنا، اور باپ نے دیکھا کہ خون پھر ہاتھ میں لیا، اور کہیں سے روایت میں نہیں ملتا کہ امام حسین بیٹھ گئے ہوں، بیٹھ کر گریہ کیا ہو، روئیں نہیں، اس آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو اس نے انکار کیا۔ وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ ہم جب کوئی چیز، آپ خود بھی محسوس کریں گے جب آپ جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں تو جو نہیں چھری چلاتا اس کا ہاتھ کانپتا ہے۔ ہم لوگ تو دعا پڑھتے ہیں، اس لیے تو میں تو ہاتھ رکھ لیتا ہوں مثلاً قصائی کے ہاتھ پہ ہاتھ۔ وہ لوگ کیسے تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ کاٹ کے اور نیزوں پہ چڑھا دیے، اور جس کا گلا کاٹ رہے ہیں تکبیر کے نام پر، وہ وارث تکبیر ہے۔ امام حسین کے سر کو قلم کر کے نوک نیزہ پر لے آئے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ایسا مسلمان کہتے ہیں کہ جو ملت ابراہیمی کو مثلا ماننے والا ہے۔ یہ کیسی ملت ابراہیمی کو ماننے والے تھے؟ خود جناب ابراہیم و جناب اسماعیل جن کی قربانیاں ہم یاد کر رہے ہیں، تو آج ہم اس کو سنت ابراہیمی کے طور پر، یہ ایک ایسی سنت کی جس کو اللہ نے حکم دیا ہے منانے کا، اور ہمیشہ مناتے رہیں۔ کیوں مناتے رہیں؟ تاکہ سارا عالم اسلام یہ سمجھ لے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر آنکھ پر پٹی رکھ کر چھری چلاتا ہے اور ماں صرف نشان دیکھتی ہے تو بے ہوش ہو جاتی ہے، اگر کسی میدان میں ماں نے وہ منظر دیکھا ہو کہ بیٹے کے گلے سے خون بہہ رہا ہے تو وہ کیا گزری ہوگی اس کے دل پر۔ یہ ہمیشہ کے لیے اس کو رائج رکھا گیا قربانی کو، تاکہ جب جب ہم اس قربانی کو پیش کریں تو ہمیں کربلا کی قربانیاں یاد آئیں۔ جزاک اللہ۔ اگر آج کے اس موقع پر، کیونکہ آج ہم اس پرمسرت موقع پر ہم بات کر رہے ہیں عید الاضحیٰ پر، کوئی ایک ایسا میسج جو ہماری تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ایک مشعل راہ بن جائے، اور خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ جو ان کی تعلیمی بیداری اور اس عید کے موقع پر ایک ہدف کے طور پر وہ اس کو یاد کریں؟ ناظرین کے لیے تو جو سننے والے ہیں، خاص طور سے میری طرف سے ایک پیغام یہ رہے گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم کوئی بھی قربانی، کوئی بھی ایثار کا جذبہ جو ہمارے ذہن میں ہو، نظر کے طور پر ہم جو کوئی چیز پیش کرتے ہیں راہ خدا میں، تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری وہ چیز حلال ہو، یعنی رزق حلال اور صدق مقال، جسے کہتے ہیں عقل حلال، یعنی کھانے کی حلال چیزوں، اور صدق مقال، جب آپ بولیں تو سچ قول۔ تو ہمیں جو چیز ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں اس کو کبھی بھی ہمیں جھوٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کسی سے بڑھا چڑھا کے بتایا ہمیں کیا مل جائے گا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم نے جس پیسے سے خریدا ہے، آیا اس پیسے سے ہم نے خمس ادا کیا ہے نہیں، زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں دی، ہم نے غریب غربا کی مدد کی، نماز کے ہم پابند ہیں، روزے کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزوں کے اگر ہم پابند ہیں، خمس ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ ہماری حلال کمائی ہے، کیا کہنے، پاک کمائی ہے، اور اس سے ہم بکرا لے کر آئے تو اگر ایک 10,000 کا بکرا بھی ہے اور راہ خدا میں ہم نے اسے دیا ہے تو یاد رکھیے تقابل نہ کریں، اور جیسے شریعت نے اسے تقسیم کرنے کو کہا ہے علماء سے معلوم کریں، دیکھیں، تحفۃ العوام اٹھائیں، ہر گھر میں موجود رہتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا، بالکل وقت اجازت نہیں دے رہا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عید الاضحیٰ یعنی عید القرباں پہ، اور کیونکہ اس عید کے موقع پر جس طریقے سے مبارکباد پیش کرنا ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ ہم جب عید قرباں کو یاد کریں تو یقیناً اس عید کو
کے ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی یاد کریں کہ جو آج سے ٹھیک 1 مہینے کے بعد یوم عاشورہ جو قربانی پیش کی گئی، جسے ذبح عظیم بھی کہتے ہیں، آج کے طور پر جیسے ہم سنت ابراہیمی کو اپنا موقدہ بناتے ہیں، یعنی سنت موقدہ کے طور پر لیتے ہیں، اسی طرح اس نبی کے نواسے کو بھی یاد کرنا ہے جو کربلا میں 3 شب و روز کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ آئی ناظرین، اپنے میزبان اتھن کاظمی کو اجازت دیجیے کہ ہم اگلے پروگرام میں پھر آپ سے کچھ اہم نکات پر ضرور بات کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔